بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 65 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم مبنی حصے دوم پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ اس سبق میں مبنی کا حکم ذکر کریں گے کہ مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر لفظاً اور تقدیراً مختلف عوامل کے آنے سے نہ بدلے، جیسے جاءنی ہؤلاء ورأیت ہؤلاء ومررت بہؤلاء۔ جاء، رأیت اور با مختلف عوامل کے آنے سے ہؤلاء ایک ہی حالت پر برقرار رہا ہے اور اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر نہیں بدلا۔ پھر مبنی کی قسمیں مصنف علیہ رحمہ ذکر کریں گے کہ مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اسماء اشارات، نمبر 3 اسماء موصولات، نمبر 4 اسماء اصوات، نمبر 5 مرکبات، نمبر 6 کنایات، نمبر 7 بعضی ظروف اور نمبر 8 اسماء افعال۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَحُكْمُهُ أَلَّا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ وَحَرَكَاتُهُ تُسَمَّى ضَمًّا وَفَتْحًا وَكَسْرًا وَسُكُونُهُ وَقْفًا وَهُوَ عَلَى 8 أنواع: المضمرات وأسماء الإشارات والموصولات وأسماء الأفعال والأصوات والمركبات والکنایات وبعض الظروف۔ مصنف علیہ رحمہ مبنی کی تعریف اور اس کی اقسام سے فارغ ہونے کے بعد وحکمہ سے مبنی کا حکم ذکر فرماتے ہیں۔ وحکمہ اور مبنی کا حکم یہ ہے اللہ یختلف آخر باختلاف العوامل، کہ اس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے تبدیل نہ ہو، کہ اس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے نہ بدلے، ایک ہی حالت پر رہے۔ جیسے جاءنی ہؤلاء، ہؤلاء یہ مبنی ہے تو اس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے تبدیل نہیں ہوگا، جاءنی ہؤلاء ورأیت ہؤلاء ومررت بہؤلاء۔ اور یہ عدم تبدیلی لفظاً بھی ہے اور تقدیراً بھی ہے، یعنی مختلف عوامل کے آنے سے نہ لفظاً اس کے آخر میں کوئی تبدیلی آئے گی اور نہ تقدیراً۔ وحرکاتہ تسمى ضمًا وفتحًا وکسرًا۔ عزیز طلبہ، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مصنف علیہ رحمہ چونکہ بصریین کے مذہب کو پسند فرماتے ہیں تو بصریین اور کوفیین حضرات کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے۔ وہ بصریین حضرات فرماتے ہیں کہ مبنی کے جو حرکات ہیں ان کو ضم، فتح اور کسر کہا جاتا ہے، یعنی ان کے حرکات کو زبر زیر پیش کو ہم ضمہ، فتح اور کسرہ کہیں گے اور ان کے ساکن کو وقف کہیں گے۔ اور جو مورب کے حرکات ہے تو زبر زیر پیش، تو اس کو وہ عربی میں رفع، نصب، جر سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ کوفیین ان دونوں قسموں کے حرکات کو کوئی خاص نام نہیں دیتے، بلکہ وہ مورب کے حرکات کو کبھی رفع، نصب، جر سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی ضمہ، فتح اور کسرہ سے، یعنی وہ ان دونوں میں کوئی تمیز نہیں کرتے، جبکہ بصریین تمیز کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ ہمیشہ بصریین کے مذہب کو پسند فرماتے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہوا حرکاتہ، اور مبنی کے حرکات کو نام دیا گیا ہے ضمًا، ضمہ، فتحًا، فتح، و کسرًا اور کسرہ۔ ضم کہتے ہیں، ضم یضم ضمًا کا معنی ہے ملانا، تو حرکت ضمہ کی ادائیگی میں بھی ہونٹ مل جاتے ہیں تو اس لیے اس کو ضمہ کا نام دیا۔ و فتحً، اور حرکت فتح کی ادائیگی میں ہونٹ کا انضمام ختم ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، تو اس لیے اس کو فتح کا نام دیا۔ اور کسرً، اور حرکت کسرہ کی ادائیگی میں نچلا ہونٹ کو حرکت دینی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو کسر کا نام دیا، اور سکون کو وقف کا نام دیا کہ سکون میں
ٹھہرا جاتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو وقف کا نام دیا۔ وَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ، اور مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ ہوا ضمیر پہلے میں آپ حضرات کے پہلے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبنی کی تعریف میں 2 اجزاء تھے۔ اسی 2 اجزاء کو دے کر بعض حضرات نے مبنی کو 2 قسمیں میں تقسیم کیا، مبنی الاصل اور مبنی غیر الاصل۔ تو اب وہ ہوا تو کیا یہ ان میں سے مبنی الاصل مراد ہے یا مبنی غیر الاصل مراد ہے؟ تو مصنف علیہ رحمہ نے ہوا ضمیر لا کر ان دونوں کی مجموعہ مراد لیا ہے۔ حاشیہ میں صاحب کتاب نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بعض حضرات نے ہوا ضمیر سے صرف مبنی کی وہ قسم مراد لیے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوں اور دوسری قسم مراد نہیں لیے، تو یہ بات فرمائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہوا ضمیر سے من حیث المجموعہ مبنی مراد ہے، یعنی مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ المضمرات، پہلی قسم وہ مضمرات ہے۔ عزیز طلبہ، المضمرات کی عبارت سے متعلق یہ بات یاد رکھیں، وَهُوَ عَلَى 8 أَنْوَاعٍ سے اگر ہم المضمرات کو بدل بنائیں تو پھر اس صورت میں المضمراتی ہم مجرور پڑھیں گے، مبدل من اور بدل کا اعراب ایک ہوگا، اور اسی پر پھر قیاس کرتے ہوئے عطف کرتے ہوئے اسماء الاشاراتی اور والموصولات و اسماء الافعال والاصوات والمرکبات والکنایاتی و بعض الظروف آخر تک ہم مجرور ہی پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک ہی عبارت میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ المضمرات ہو، اور اس صورت میں یہ خبر ہوگا مبتدا محذوف کے لیے، احدها المضمرات والثانی اسماء الاشارات والثالث الموصولات وغیرہ ذالک، یعنی مبتدا محذوف کے لیے ہر ایک خبر واقع ہوگا اور اس صورت میں یہ مرفوع ہوگا۔ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، المضمراتی و اسماء الاشاراتی، تو منصوب پڑھنے کی صورت میں آنی فعل کے لیے مفعول بھی واقع ہوگا۔ وَعَلَى 8 أَنْوَاعٍ، اور مضمرات کی 8 قسمیں ہیں اور مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ المضمرات، پہلی قسم مضمرات، و اسماء الاشارات، دوسری قسم اسماء اشارات، والموصولات، اور موصولات دونوں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ موصولات پڑھیں گے تو اس کا عطف الاشارات پر ہوگا، اور موصولات پڑھیں گے تو اسماء پر اس کا عطف ہوگا۔ و اسماء الاشارات و اسماء الموصولات، اور اسماء موصولات و اسماء الافعال، اور اسماء افعال والاصوات، اور اسماء افعال والمرکبات، اور مرکبات، والکنایت، اور کنایت، و بعض الظروف، اور بعض ظروف اس لیے فرمایا کہ تمام ظروف وہ مبنی نہیں ہوتے بلکہ اکثر ظروف جو ہے وہ معرب ہوتے ہیں، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا بعض ظروف۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مبنی کا حکم پڑھا کہ مبنی کا حکم ہے کہ اللہ یختلف آخر باختلاف العوامل، اور اس کے بعد ہم نے بصریین کے مذہب کے مطابق مبنی کے حرکات سے متعلق پڑھا کہ اس کے حرکات ضم، فتح اور کسرہ اور سکون اور وقف ہے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ مبنی کی 8 قسمیں ہیں، المضمرات، اسماء الاشارات، اسماء الموصولات، اسماء الافعال، اسماء الاصوات، مرکبات، کنایت اور بعض ظروف۔ یہ 8 قسمیں آپ حضرات نے زبانی یاد کرنی۔ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہر ایک سے متعلق تفصیلی بحث آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔